اس وقت پورے ملک میں نصف لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کے مطابق بازاروں کا وقت محدود کیا جا چکا ہے، جبکہ تفریحی اور پبلک کے مقامات پر جمع ہونا بھی منع ہے۔ اس ساری صورتحال میں ملک کا نظم و نسق تو چل ہی رہا ہے، لیکن وہ علاقے جن کی معیشت کا انحصار شہر و سیاحت پر تھا، سخت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، جیسے کہ گلگت بلتستان۔ ٹیم سوچ نے یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کی عوام کا اس لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا خیال ہے، نگر کا رخ کیا اور یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی۔ جی، گلگت بلتستان کے اندر شکر ہے اللہ کا کہ ایز سچ ڈاؤن کی طرح پنجاب اور سندھ کی طرح گلگت بلتستان کے اندر کووڈ کی وہ پریزنس نہیں ہے الحمدللہ، اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے بھی، پریویس گورنمنٹ تھی اس نے بھی، اور اس گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اچھے جو ہیں وہ اقدامات لیے ہیں، عوام نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا اس معاملے میں، جس کی وجہ سے کووڈ جو ہے وہ فی الحال گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ نہیں ہے۔ کورونا کے حوالے سے تو نارمل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اتنا سخت نہیں ہے، اور جہاں تک میں ابھی آ رہا ہوں گلگت سے نگر جانا تھا مجھے، راستے میں کچھ جگہوں میں جو ہے وہ SOPs پہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا سخت بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنا کوئی سخت SOPs پہ عمل درآمد نہیں کروا رہے، کیونکہ راستے میں بھی ہم نے دیکھا ماسک سے زیادہ گورنمنٹ کے اہلکار ہیں وہ ہیلمٹ پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ گو کے لوگوں کا ماننا ہے کہ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل نہیں ہو رہا، لیکن ہوٹلوں کے بند ہونے کی وجہ سے یہاں کے کاروباری حضرات کو خاطر خواہ مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر حکومت نے یہاں توجہ نہ دی تو ہوٹل اور کاروباری مراکز بند کرنے کا جو فائدہ تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ پچھلے سال کی آپ بات کر لیتے ہیں تو تقریباً، کیونکہ یہاں پہ اپریل کے بعد ٹورزم کا آغاز ہوتا ہے، لیکن پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون جولائی تک جو ہے ٹورزم بند تھا، جس کی وجہ سے ایون چھوٹے جو ہوٹل کے حضرات تھے وہ بھی جو ہے لاکھوں کے حساب سے نقصان میں جا چکے تھے۔ اسی طریقے سے اس سال بھی جو ہے ٹورزم کا فلو کافی کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کافی جو ہے اکنامکلی مسائل کا شکار ہے گلگت بلتستان۔ کیونکہ گلگت بلتستان کی میجورٹی جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر بیس کرتی ہے، ٹورسٹ بیسڈ اکانومی ہے گلگت بلتستان کی، اس کے علاوہ ایگریکلچرل بیسڈ بھی ہے، لیکن ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی بالکل کم ہے اس معاملے میں، کیونکہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ جو ٹورزم کا بوسٹ ہوا ہے، جو لوکل ٹورزم ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اکنامکلی جو ہے وہ امپاور ہو گئے ہیں، ان کی لائف سٹائل جو ہے ان کے اندر چینجنگ آ گئی ہے، اس کے اندر امپروو ہو گئی ہے جو لائف سٹائل ہے ٹورزم اکانومی کی وجہ سے۔ لیکن جب یہ کووڈ-19 جب گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ وجود سامنے آیا، اس جو ٹورزم ہے اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے۔ انٹرنیشنل ٹورسٹ تو ویسے بھی نہیں آ رہے ہیں، جب لوکل ٹورزم جو پنجاب ڈاؤن اور سندھ اور KPK وغیرہ سے جو ہے جو ٹورسٹ آتے تھے، ان کا فلو بھی جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے بھی ہوٹل مالکان ہیں، جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں، سب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ماند پڑے ہوئے ہیں۔ تو لیکن جو آ رہے ہیں وہ بھی SOPs کا جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں جتنا خیال رکھنا چاہیے۔ گورنمنٹ اس وقت صرف ایک فارمیلٹی ہی پوری کر رہی ہے، دوسری سائڈ پہ عوام بھی ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہے، جیسے ایڈمنسٹریشن آ گئی ان کے سامنے ماسک ہم نے استعمال کیا، ایڈمنسٹریشن کی ایکسیس جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے SOPs کا خیال رکھا۔ تو اس میں بھی رانگ کہ اس وقت عوام اور گورنمنٹ دونوں اس کے اوپر جو ہیں سیریس نہیں ہیں۔